بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہاں سے اب تذکرہ بنی اسرائیل کے متعلق شروع ہوتا ہے، اور یہ تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 تک چلے گا۔ پہلے آپ کو بتا دیں، یہاں لفظ آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے بنی اور ایک آ رہا ہے اسرائیل، دونوں کو ملا کر بنتا ہے بنی اسرائیل۔ بنی کے معنی آتے ہیں اولاد کے، اسرائیل کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ۔ یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ اگر آپ ذرا اوپر سے چلیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حجاز مقدس میں آباد ہوئی، اور ان میں ایک ہی پیغمبر، اولوالعزم پیغمبر، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اولاد، جن کو حضرت اسحاق کہا جاتا ہے، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یا یہ حضرت اسحاق کی اولاد شام اور فلسطین میں آباد ہوئی۔ اب بنی اسرائیل جو لقب ہے وہ حضرت اسحاق کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ یہ اولاد شام اور فلسطین میں آباد ہوئی، اور انہی کی نسل میں سارے یہودی اور زیادہ تر عیسائی، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے، وہ زیادہ تر بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اسی علاقے میں تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک اولاد، جن کو حضرت یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ مصر میں آ کر آباد ہو گئے، اور وہ ایک لمبا واقعہ، وہ گرفتار ہوئے اور کس طرح سے مصر میں پہنچے، اور مصر میں بادشاہت ان کو ملی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی انہوں نے مصر میں بلا لیا، اور وہ تمام اولاد کے ساتھ یہاں منتقل ہو گئے۔ تو گویا کہ شام اور فلسطین کے علاقوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں ان کی نسلوں کو خوب ترقی ملی، مگر آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہی زمانے کے بعد مصریوں نے ان پر غلبہ کر لیا، اور بنی اسرائیلیوں کو غلام بنا لیا، اور طرح طرح سے ظلم و ستم کرنے لگے۔ بالآخر بنی اسرائیل ہی میں، مصر ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ نے ان کو پیغمبری دی،
اور جن کی مخالفت اس وقت کا مشہور بادشاہ فرعون نے جن کی مخالفت کی، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالم سے نجات دی۔ بنی اسرائیل ہی کی قوم میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور اولو العزم پیغمبروں کا سلسلہ ہوا۔ اللہ نے جب جب اس قوم پر زوال آیا، دینی اعتبار سے ہو دنیاوی اعتبار سے ہو، نبی اور بادشاہ دونوں کو اللہ نے اس قوم کا حصہ بنایا۔ بہرحال یہاں اللہ نے انہی کو مخاطب کیا، یہ بنی اسرائیل جن کو کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے کچھ افراد مکہ مکرمہ کی زیارت، کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے، اور جب حجاز کا سفر کیا ان لوگوں نے، تو ان میں کے کچھ افراد جب یثرب، جس کو جو مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، اسی وجہ سے وہاں کے باشندوں کو پرانی کتابوں میں اہل یثرب کہا جاتا ہے، باغ وہاں کھجور کے زیادہ تھے۔ بہرحال جب یہ بنی اسرائیل مکہ مکرمہ آئے تو راستے میں مدینہ پڑھا، تو مدینہ کو دیکھ کر اور اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی علامتوں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ آخری پیغمبر کی یہ رہائش گاہ ہونے والی ہے، اور آخری پیغمبر یہاں آ کر آباد ہوں گے۔ تو وہ لوگ اس ارادے سے کہ جب بھی نبی آخر الزماں کا ظہور ہوگا اور وہ یہاں تشریف لائیں گے، تو سب سے پہلے ہم ان پر ایمان لانے والے بن جائیں۔ اس ارادے سے یہودیوں نے، بہت سے یہودیوں نے اہل مدینہ کو اپنا، یا مدینہ منورہ کو اپنا وطن قرار دیا، اور لکھا ہے روایتوں میں کہ ہر مرنے والا اپنے اولاد کو یہ وصیت کیا کرتا تھا یہودیوں میں سے کہ دیکھو، اگر تمہارے زمانے میں نبی آخر الزماں تشریف لائیں تو تم ان پر سب سے پہلے ایمان لانا اور ان کی دعوت کو قبول کرنا اور ان کا ساتھ دینا۔ یہ بنی اسرائیل جو آباد ہوئے مدینہ منورہ میں، ان کا طرز تھا۔ لیکن اسی دوران یمن کے دو افراد جن کو اوس و خزرج کہا جاتا ہے، یہ بھی مدینہ منورہ میں آئے اور پھر یہ آباد ہوئے، اور انہی سے دو قبیلے بن گئے، اوس و خزرج۔ بہرحال یہودیوں کا ان سے مقابلہ رہا کرتا تھا۔ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، جب ہمارے نبی آئیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور پھر تمہارا مقابلہ کریں گے، یعنی اتنا اعتماد تھا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اسرائیل کے بیٹو، یعنی یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل، اور مراد ہے ان کی اولاد، یعنی اے یہود و نصارا، اذکروا نعمتی التی، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں۔ اب یہ نعمتوں کا سلسلہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلا کہ اللہ نے ان کے خاندان میں ان کو اتنی کثیر الاولاد بنایا، حضرت یوسف کو بادشاہ بنایا، مصر میں آ کر آباد ہوئے، اور جب وہاں اس قوم کو پسپائی ہوئی، اللہ نے حضرت موسیٰ کو اس قوم کا ایک نبی بنایا جو فرعون سے مقابلہ کرتے رہے، اور فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، اس کے ظلم کا مقابلہ ہوتا رہا، بالآخر ظلم کا سر نیچے ہوا، اور اللہ نے حضرت موسیٰ پر انعام کیا، اور پھر اس کے باوجود من و سلویٰ ایک وادی کے اندر ان کے اوپر اترتا رہا، ساری نعمتیں، پھر
انہی کی اولاد میں حضرت داؤد ہوئے جن کو اللہ نے جن کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا، حضرت سلیمان ہوئے کہ ہوا فضا خلا ہر چیز پر ان کی حکومت رہی، جانوروں پر، انسانوں پر، جناتوں پر، ساری نعمتوں کو اللہ فرماتے ہیں اذکروا نعمتی التی، میری ان تمام نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو نعمتیں میں نے تم پر کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، دیکھیے قرآن کی جو دعوت یہود و نصارہ کی طرف ہے، اس میں قرآن ان کی کتابوں کا انکار نہیں کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو خود ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہیں، اگرچہ یہ بھی کہتا ہے کہ انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دیا، قرآن میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ قرآن نے یہود و نصارہ کی دو باتوں کی یہ کہا جائے کہ تائید کی، ایک بات تو یہ کہ وہ کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ دوسری بات جس کی تائید کی ہے قرآن نے وہ یہ کہ ان کی کتابوں میں جو پیشین گوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے وہ برحق ہے، چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرے عہد کو تم میرا عہد پورا کرو، یعنی تم نے جو ہم سے عہد کیا تھا کہ ہم تورات پر عمل کریں گے، اور جس نبی آخر الزماں کی اس میں بشارت دی گئی ہے ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے ہی تو کہا تھا کہ ہمارے لیے تورات لے آئیں، اے موسیٰ آپ جا کر، لہذا جب آ گئی تو اب اس کو پورا کرو، اور اب نبی آخر الزماں کا ظہور ہو گیا ہے، ان پر ایمان لاؤ اور اس اللہ کی کتاب میں رد و بدل نہ کرو، تم نے کہہ کر منگوائی تھی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا عہد پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں اس آیت کا سبق یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ، ہم اور آپ دنیا میں بھی، ہمارے اوپر کوئی اگر احسان کر دے 1 روپے کا تو ساری زندگی اس کے احسانات کو بھلاتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں، اور اس احسان کے نتیجے میں غلام بنے رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، اور اللہ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں یہودیوں پر اور خود مسلمانوں پر کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو نبی آخر الزماں کی امت بنایا، کہ جس امت میں آنے کے لیے دیگر انبیاء دعا کیا کرتے تھے، لہذا ان احسانات کو یاد رکھ کر اخیر میں اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، ڈر اور خوف صرف اللہ کا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یہاں بنی اسرائیل سے جو مراد ہیں وہ مدینہ منورہ کے یہودی مراد ہیں جو وہاں اس وقت آباد ہوئے تھے، اور اس نسبت پہ آباد ہوئے تھے ہم سب سے پہلے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ نعمتوں کا سلسلہ کوئی 2-4 سال کا نہیں تھا، صدیوں سے ان کے اوپر اللہ نے احسان کیا، اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، اور تم کسی اور سے نہیں بلکہ صرف مجھ ہی سے یعنی اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ۔